ہم سب ایک رائے آپ نے مختصراً ایک ٹی وی پروگرام میں ذکر کی تھی حفظ کی روایت کے حوالے سے. اس پہ بعض اہل علم علماء نے مضامین بھی لکھے اور اس کی تائید اور بعض نے اس پہ تنقید بھی کی. میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا حفظ کی اس روایت کے موضوع کا ایک ہولسٹکلی جائزہ لیں ہم، اور جو اعتراضات یا نقطہ نظر آپ کے افکار پہ پیش سامنے کیے جاتے ہیں ان کو بھی میں زیر بحث لاؤں. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو حفظ کی روایت ہے اور بہت قدیم روایت ہے، بلکہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے اجماع اور تواتر سے، اس میں لوگوں نے یاد کر کے اور پھر اس کو پڑھ کے ایک دوسرے تک پہنچایا بھی ہے، لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے. اس روایت کو موجودہ دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت اس دور میں اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے مدارس میں بھیجنا چاہیے؟ آخری بات کو ذرا ایک طرف رکھ لیجئے. بجائے خود تو یہ روایت مسلمانوں کا ایک غیر معمولی امتیاز ہے. یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اس طرح زبانی یاد کر کے آگے منتقل کیا ہے. اگر آپ اس زمانے کی تحریریں دیکھیں تو ان میں رسم الخط اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ زبان سے بول رہے ہیں وہ پوری طرح الفاظ میں ادا ہو سکے. تو قرآن مجید کے انتقال ہی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ لکھنے والے اسے لکھیں اور یاد کرنے والے یاد کریں. کوئی کم و بیش 1 صدی کے بعد یہ ہوا یا اس سے کچھ پہلے کہ جو کچھ بولا جا رہا تھا اس کو قرات کی صورت میں مصاحف پر ثبت کر دیا گیا. یعنی وہ اعراب اور علامتیں پیدا ہو گئیں یا پہلے سے موجود تھیں تو ذرا ڈیولپ ہو گئیں، تو یہ اہتمام کیا گیا کہ پھر وہ خود مصحف پر ثبت کر دی جائے. وہی مصحف ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب ہو گیا، مسلمانوں نے اس روایت کو جاری رکھا. علماء حفظ کرتے رہے، کسی نے کچھ حصے حفظ کیے، کسی نے پورا قرآن حفظ کیا. پورے قرآن کی حفظ کی روایت پھر تراویح میں بڑی اہمیت اختیار کر گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب مسلمانوں نے یہ ایک عمومی رویہ اختیار کر لیا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، بلکہ 1 سے زیادہ قرآن بھی ختم ہونے لگ گئے، تو لوگ پڑھنے کے لیے اب نماز میں کھڑے ہوں گے تو مصحف ہاتھ میں پکڑنا کچھ موضوع نہیں سمجھتے تھے، تو زیادہ تر لوگ یاد کرتے. یہ روایت بھی اس وقت آپ کو نظر آ جاتی ہے. یعنی قرآن مجید جس طرح سفینوں میں محفوظ ہے اسی طرح سینوں میں بھی محفوظ ہے. تو یہ بڑی غیر معمولی روایت ہے، اس لیے کبھی اس کو تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. زمانہ کیا کروٹیں لے گا، اگرچہ اب وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ جس میں آپ کسی کتاب کی حفاظت 1000 پہلوؤں سے کر رہے ہیں. یعنی وہ اب بولی ہوئی موجود ہے، پڑھی ہوئی موجود ہے، اس میں انسان بھی درمیان سے نکل گیا ہے، ہر چیز کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑی پاکیزہ اور اہم روایت ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا کرتی ہے. پھر بعض علماء کی جن کو قرآن پر کام کرنا ہے، یہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن ان کو یاد ہو. تو میرے نزدیک یہ روایت تو اپنی جگہ تاریخ بھی رکھتی ہے، ضرورت بھی اس کی ہے، رہے گی قیامت تک اور لوگ کرتے رہیں گے. لیکن بچوں کو قرآن مجید یاد کرانے کا جو ہمارے ہاں طریقہ اختیار کیا گیا، میں نے اس پر تنقید کی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ بچے کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی، اور جس طرح سے یہ قرآن یاد کرایا جاتا ہے اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بچے بعد میں کتاب کے ساتھ گویا ایک طرح کی غیر متعلق سی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں. اگر میں سادہ الفاظ میں اس کو بیان کروں، اور میں نے اس کے مفاسد دیکھے. تو یہ بڑی عمر میں لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، اب بھی یاد کرنا چاہیے. یعنی جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے، اسی طرح بچے ہیں 7، 8، 10 سال کی عمر میں اگر وہ اپنے شوق سے یاد کرنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ نے شوق دلایا اور ان کے اندر پیدا ہو گیا، تو بہت اچھی بات ہے. پھر یہ کہ اس میں یہ طے نہیں کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ بچے کو بھیجا ہے یا اس نے فیصلہ کیا ہے تو اب پورا ہی یاد کر کے آئے. اس کا دل لگا ہے، بہت اچھی بات ہے. نہیں دل لگا ہے تو آپ کسی اور علم کی طرف اس کو ڈال دیجئے. ہمارے ہاں اس میں جو 2-3 چیزیں اختیار کی گئی ہیں، ایک تو بہت چھوٹے بچے، پھر یہ کہ ماحول اچھا نہیں جہاں پہ ان کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ خود ان کی اپنی شخصیت پر بھی اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک روایت تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں بچوں کو پابند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے ہم سب. اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک رویہ بعض جدید پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ وہ چیزوں کو محض
ان کے اثرات اور میرٹ پر دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز قابل قبول ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، لیکن انسان جس طرح آپ فرماتے ہیں ایک پیکر محسوس ہے، اس کی ایک نفسیات، اس کا ایک ماضی، اس کی ایک روایت، اس کی ایک تاریخ ہے. تو یہ جو حفظ کی روایت ہے یہ ہمارے کلچر کے اندر، مثلا اگر بچے ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، بڑے بوڑھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے. پھر والدین میں یہ جذبہ کہ بچوں کو ہم نے اگر حفظ کرایا ہے تو ظاہری بات ہے بچوں پر دین کے لحاظ سے محنت کی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو یہ جو نفسیاتی پہلو ملحق ہوتے ہیں بعض عملی اقدامات سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو محض میرٹ ڈی میرٹ پہ دیکھ کے رد و قبول کرنا چاہیے، یا اس کے اندر جو ایک نفسیاتی پہلو ہے اس کو بھی ہمیں کسی صورت کا جائزہ لیتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے؟ یہ خود میرٹ ہے، یعنی انسان صرف ایک عقلی وجود نہیں ہے، وہ اپنے اندر بڑے نفسیاتی پہلو رکھتا ہے، چیزوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، تعلق خاطر کا اظہار کرتا ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اپنا ہی تجربہ دیکھ لیں، کیا ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے لیے کی جاتی ہے؟ تذکیر کے لیے بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق کے لیے بھی کی جاتی ہے. ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ احوال ہیں، آپ کچھ مصائب سے دوچار ہیں، کچھ نشیب و فراز ہے زندگی کے، تو آدمی دل کی تسلی کے لیے قرآن کھول کر پڑھنا یا اس کو سننا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کی کتاب کے الفاظ میں بھی ایک روحانیت ہے، ایک بڑی غیر معمولی قوت ہے جب ہم یہ خیال کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی زبان ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیز محض ترجمے سے تو نہیں نمایاں کی جا سکتی، تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور انسان کے پورے وجود کو دین سے متعلق ہونا ہوتا ہے، یعنی دین میں سمجھنے کا عمل علم سے ہوگا، عقل سے ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ میرے وجود کا حصہ بنتا ہے، یعنی میرے رشتوں میں ایک سب سے بڑے رشتے کا اضافہ ہوتا ہے. تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر وقت عقل کی میزان میں تولتا ہوں؟ عقلی لحاظ سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ رشتے ہیں، تو اسی طرح سے عقلی لحاظ سے میں نے اللہ کو پہچان لیا، میں بن دیکھے اس پر ایمان لے آیا، میں نے پیغمبروں کو قبول کر لیا، لیکن اب میرا ایک جذباتی رشتہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوگا، وہ میرے پورے وجود کا رشتہ ہے. اس رشتے کا اظہار ہزار صورتوں میں ہوگا. یہ جو ہم کسی موقع پر کوئی نعت پڑھتے ہیں یا کسی موقع کے اوپر بعض اللہ تعالیٰ کی مدح میں کوئی چیز، حمد کی کوئی چیز کہتے ہیں، یہ سب انہی جذبات کا اظہار ہے. تو اس کو آپ انسانی زندگی سے الگ کر کے نہیں نکال سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. میں جس چیز پہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو توجہ دلائیے، لیکن اس معاملے میں نہ ان پر جبر کریں، نہ انہیں غلط ماحول میں بھیجیں، اور نہ اس کو کوئی جیسے کہ لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں. یعنی یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت اچھے ماحول میں تعلق کا اظہار ہی ہونا چاہیے. تو اگر کوئی بچہ شوق سے سیکھنے کا رویہ اختیار کرتا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑا ہو کے سیکھ لے، اس عمر میں سیکھ لے کہ جس وقت اس نے قرآن مجید کو اپنے لیے ایک کتاب ہدایت کے طور پر قبول کر لیا ہے. بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں بلکہ ادھیڑ عمر میں قرآن مجید یاد کیا ہے، بعد میں یاد کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعلق خاطر کے ساتھ ہونا چاہیے. بچے کے اوپر اس کو ٹھونسنے کا جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کر لیا گیا ہے، اور اس طرح کی روایتوں کی وجہ سے کہ معلوم نہیں کتنے لوگ اس سے بخشے جاتے ہیں، اس سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے. بہت خطرناک بات ہے، اور موجودہ زمانے میں خاص طور پر بچوں کو قرآن مجید سے متنفر کر سکتی ہے. ٹھیک. اچھا قائم صاحب، جن لوگوں نے حفظ کی اس روایت کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ اس کو اب بند ہونا چاہیے، اس کو بچوں کو حفظ کرانے کا سلسلہ جو ہے وہ روکنا چاہیے، انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ اس سے جو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ایک رویہ ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے جواب میں جو ہمارے علماء ہیں ان کی طرف سے بات سامنے آئی کہ قرآن مجید سمجھنا، اس پر غور کرنا یہ یقینی طور پہ ضروری ہے، لیکن اس کے الفاظ کے ساتھ مناسبت، اس کو ویسے ہی بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں باعث اجر چیز ہے. تو آپ عربی متن سے گویا اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں، محض تفہیم اور سمجھنے کو لے کر آتے ہیں قرآن کے معاملے میں، تو وہ جو خدا کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ تو پھر آدمی ترجمہ بھی کسی کا پڑھ سکتا ہے، اس الفاظ کے ساتھ تو مناسبت نہیں رہے گی. نہیں، میرے خیال میں دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. یعنی قرآن مجید اصلاً ہدایت کے لیے ہے، تدبر کیا جائے تو ہر آدمی کو کرنا ہے، لیکن اور ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے اس نے. خاص طور پر فجر کی نماز میں تو لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے تو اس میں بھی ظاہرہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. اس زمانے میں تو خیر ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ مصحف بھی ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی مانے نہیں، لیکن آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اس کے سینے میں ہو. اصلی سوال یہ نہیں ہے
یہ ساری انسان کی ضرورتیں ہیں، یعنی تدبر کرنا یہ تو اس کے فرائض میں سے ہے، قرآن کو جاننا سیکھنا اس پر اس کی فلاح کا انحصار ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ کی کتاب کو آپ چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ ادب کے اظہار کے طریقے، یہ محبت کے اظہار کے طریقے، یہ بھی انسانی زندگی کا لازمہ ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں اپنے اپنے محل اور موقع پر رہنی چاہیے، ترتیب نہیں الٹنی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں ترتیب الٹی ہے، اس لیے اس پر کچھ تنقید ہوتی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں رہا ہمارے ہاں سرے سے، تو اس کو الٹ دینا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ لوگ یاد کر لیں، زیادہ یاد کر لیں، پورے قرآن کو حفظ کر لیں۔ تو اگر آپ ترتیب چیزوں کی صحیح رکھیں اور ہر چیز کو اس کا صحیح وزن دیں تو وہ قدر و قیمت پاتی ہے۔ جب آپ ترتیب الٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تنقید بھی بعض موقعوں کے اوپر سخت کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے نزدیک تھوڑی انتہا پسندانہ ہیں۔ ان کے اندر صحیح توازن یہ ہے کہ ہر بچے پر یہ واضح کیا جائے کہ اس کے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ اس کو سکھایا جائے، قرآن مجید سے ایک براہ راست تعلق اس کا پیدا ہو، پوری زندگی میں یہ قرآن ہمیشہ اس کے لیے اس طرح رہے کہ جب بھی کبھی اس کے ذہن میں کوئی خلجان پیدا ہو تو وہ اس کو نکال کر پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔ ہر مسلمان اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک سمجھ کر پڑھ لے، خواہ ترجمے کے حوالے سے پڑھے، خواہ جو جدید طریقے بعض اختیار کیے گئے ہیں جن میں آپ ترجمہ سیکھ لیتے ہیں اس طرح سیکھے، خواہ یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو عربی زبان جانتا ہو براہ راست پڑھ لے۔ تو یہ سارے معاملات ہر شخص کو کرنے چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اگر یہ شوق ہو کہ وہ قرآن کو یاد کریں تو ان کے اس شوق کو بھی حوصلہ افزائی کر کے اور بڑھانا چاہیے، لیکن اصل چیز جو قابل تنقید ہے وہ بچوں پر اس کو ٹھونسنا اور والدین کا اس کو ایک مسئلہ بنا لینا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ دین کے لیے بھی، ان دعوت کے لیے بھی اور بچوں کی آگے کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، یہ آپ نے ایک بات فرمائی کہ اصل کام تو ظاہری بات ہے کلام اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے، اس کو پڑھنا سمجھنا ہے، اور آپ نے اس روایت کو بھی واضح کیا تھا پچھلے دنوں جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اگرچہ وہ ایک ضعیف روایت ہے، اور جو مکمل روایت ہے اس میں تعلیم ہی کا ذکر ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتا تو کیا آپ اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ بغیر سمجھے پڑھنا، محض تلاوت کرنا، یہ کوئی اجر کا باعث نہیں بنتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ قرآن مجید کو میں سمجھ ہی کے پڑھتا ہوں، ہمیشہ اس کے ترجمے پر نگاہ رکھ کے، مدعا پر نگاہ رکھ کے اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ میری اپنی زندگی میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، قرآن ایک زندہ کتاب کے طور پر موجود ہے، یہی میرا عمومی رویہ ہے۔ اور کسی موقع کے اوپر یا ایک عمومی تلاوت میں اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے یا اس سے تذکیر حاصل کرنے کے لیے یا محض اس کی فضا میں جینے کے لیے اس کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ، اس کو ترتیب کو جب آپ الٹ دیتے ہیں تو ہر چیز درم برم ہو جاتی ہے۔ اصل میں چیزوں کی ترتیب صحیح رکھنی چاہیے۔ میری اپنی ماں کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کے لیے اگر اس کو کھانا ہے تو اس کا بندوبست کروں، اس کے لیے جگہ کا بندوبست کروں، رہائش کا بندوبست کروں، سکون کا بندوبست کروں، آرام کا بندوبست کروں، بیمار ہے تو اس کے علاج کا بندوبست کروں۔ اس کے بعد مجھے ہاتھ چومنے میں بھی ایک لذت آتی ہے، وہ بھی میری محبت کا اظہار ہے، لیکن ہاتھ ہی چومتا رہوں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کی ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ اصلاً وہ ہدایت کی کتاب ہے، اصلاً اس کو پڑھنا ہے، اصلاً ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ آپ ایک نفسیاتی تسکین کے پہلو کو اگر ترتیب الٹ کے اصل بنا دیں گے تو پھر تنقید ہوگی اس کے اوپر۔ جی بڑی خوبصورت بات فرمائی غلام صاحب آپ نے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک اور پہلو کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے جو میڈیم اختیار کیا گیا، اس میں آپ نے بھی وضاحت فرمائی کہ لوگ اس کو پڑھتے تھے، تو یہ پڑھنے کا میڈیم جو ہے اس کو اگر آپ ترک کر دیتے، یاد کرنے کا میڈیم اس کو آپ ترک کر دیتے ہیں تو گویا دین جن ذرائع سے پہنچا ہے ان میں سے ایک بڑے ذریعے کو آپ روک رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو اصل ذریعہ ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں، یہ باقی ذریعے جو ہیں یہ ثانوی ہیں اور اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، لہٰذا حفظ کی روایت جو ہے یہ دین کے پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان پر موقوف ہے اور ان ذریعوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یعنی قرآن مجید کو جس طریقے سے بھی پہنچانے کا اہتمام یہ امت کرتی رہی ہے اس کو ایسے ہی جاری رہنا چاہیے۔ جس چیز پہ نقد کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے نہیں، یعنی علماء اس کو یاد کرتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے شوق سے لوگ پورا قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ سب اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے یہاں تراویح کی ایک روایت موجود ہے،
اس کے حوالے سے بھی لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو یاد کر کے یہ چاہیں گے کہ وہ تراویح میں سنائیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے, والدین کو اپنی بخشش کے لیے فیصلہ کرنا ہے یا بچوں کو اپنے شوق سے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ بچے ہوں تو ان کو بھی شوق سے کرنا چاہیے, بڑے ہوں تو ان کو بھی شوق سے کرنا چاہیے. یہ انسان کے اپنے شوق کا اظہار ہے اور اس کو کبھی بھی آپ اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. علماء میں بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا, اس لیے کہ حوالہ دینے میں آج کل تو خیر بہت ذرائع پیدا ہو گئے ہیں, آسانی رہے, آپ کی نگاہ میں پورا قرآن یا اس کی تعلیمات رہیں, کسی موقع پر کسی اسلوب کو تصریف کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو وہ چیز سامنے رہے. تو ہمارے ہاں اس کی جو روایت جاری ہے اس کے بارے میں کوئی منفی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز غلط ہے وہ اصل میں بچوں کو اس میں جھونک دینا ہے, ٹھیک, ان کی مرضی کے بغیر, بعض موقعوں کے اوپر بہت مار پیٹ کر, اسی طرح سے ان کی صلاحیت کو دیکھے بغیر, ایک خاص عمر میں جب ان کو شعور نہیں ہوتا, اور ایسے ماحول کے حوالے کر دینا کہ جہاں پر اللہ کی کتاب سے ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے اس کو, اس سے اجتناب کرنا ہے. تو تنقید کو بس وہاں تک محدود رکھیے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری بس سوال کا جواب مجھے دیجیے گا اس موضوع سے متعلق. آپ نے دنیا بھر میں سفر بھی کیا, یہاں امریکہ میں بھی ہم کچھ حفظ کی جو روایات ہیں ان سے واقف ہوئے. کروایا بچوں ہی کو جاتا ہے کیونکہ وہ جلدی یاد کر لیتے ہیں, شوق سے کروایا جاتا ہے. اسپین بڑھ گیا ہے, پہلے 1-1.5 سال میں تھا تو اب 3-4-5 سال میں کر دیا جاتا ہے. اسکولنگ بھی جاری ہے اور تھوڑا تھوڑا حصہ وہ یاد کر رہے ہیں اور ایک کمفرٹیبل ماحول بھی ان کو دیا گیا. تو اس طرح کی جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کی آپ کو لگتا ہے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ ان نئی چیزیں اگر اچھی ہوں گی تو کیوں ان کا خیر مقدم نہیں ہوگا, ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ والدین کے اندر یہ احساس ہے کہ انہوں نے بچے کو حفظ کرانا ہے, مار کر کرانا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کرانا ہے, یہ کوئی بڑی سعادت کی چیز ہے, اگر حفظ کر لے گا تو ہماری بخشش کا سامان کرے گا, یہ محض توہمات ہے. یعنی اس چیز کو ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ بچے کو بھی اگر ترغیب دیتے ہیں تو کیا شوق سے کر رہا ہے وہ, تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا شوق ہے یا نہیں. اگر شوق نہیں ہے تو بچے کو دوسری چیزیں پڑھنے دیجیے, جب اس میں شوق پیدا ہو جائے گا خود کر لے گا. ٹھیک. اصل چیز جو ہے وہ آپ کے رویے میں تبدیلی اور صورتحال میں بہتری ہے.